کہ مل کے چلنے کا آج انہوں نے بولا بھی ہے کہ مل کے چلتے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائے گی؟ اگر نہیں بناتی تو آپ کے پاس کتنے نمبر ہیں اور آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نواز شریف کی اس بات کو فیور نہیں کرتا کہ جس طرح نواز شریف جس کے ساتھ صرف 50 سیٹیں ہیں اور 50 سیٹوں پہ وہ پرائم منسٹر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میجارٹی اگر کسی کے پاس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. الیکشن کمیشن کی بڑی آئینی ذمہ داری ہے کہ فری فیئر الیکشن نہ صرف کرائیں بل ان کا رزلٹ بھی ود ان دا پرسکرائب ٹائم جو ہے وہ ایشو کرائیں. میں ان الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد دیں. اگر ایسا ہی ہے تو پھر نواز شریف کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے یا وزیر اعظم کا ایون خواب دیکھے. دوسری طریقہ یہ ہے کہ نواز شریف جس طریقے سے آفر کریں آئے میرے ساتھ چلیں، کوئی ایسا نہیں جائے گا اس کے ساتھ. میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی بھی ایون ساتھ جائے گی. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا ہمارے پاس کوئی بھی ایسا آپشن ہوگا کہ ہم نواز شریف کے ساتھ اتحادی بنے. ہمارا اور اس کے اس بیانیے میں اور ہمارے اور اس کے منشور میں بہت بڑا فرق ہے. ہم ان کے ساتھ کوئی حکومت میں نہیں جانے والے. اور سر جو بات کی جا رہی ہے کہ آپ آزاد امیدوار یا آزاد امیدوار پیپلز پارٹی کی بات چیت ہوگی تھی کہ آزاد امیدوار کچھ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہمیں جو نشانات الاٹ ہوئے تھے وہ آزاد امیدواروں کے نشانات الاٹ ہوئے تھے اور وہ سخت الاٹ ہوئے تھے کہ ایون ہمارے ساتھ بلے کا نشان موجود تھا. سپریم کورٹ کا ڈیسیجن بعد میں آیا تھا. لیکن یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے ہمارے نامینیشن فارم میں بھی ایفیلیشن ظاہر کیا تھا پی ٹی آئی کا. یہ انہوں نے پی ٹی آئی نے ان کو سپورٹ کیا ہے. یہ پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں. تو یہ ہمارے بڑے ہارڈ ورکر بھی تھے اور ہمارے لائل بھی تھے. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ کسی اور پارٹی میں نہیں جائیں گے. دوسری بات ہے کہ پبلک پرسسٹنٹ بھی ایک تھریٹ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ ایک دن آپ پارٹی میں آ جائے اور دوسرے دن آپ پارٹی کو چینج کریں. اگر آپ نے عبرت کے نشان کے طور پہ دیکھنا ہے تو محمود خان کو دیکھے، پرویز خٹک کو دیکھے، ان کے ساتھ کیا ہوا. لوگ نہیں اس چیز کو پسند کرتے کہ آپ ایک پارٹی میں رہیں اور اوور نائٹ دوسرے پارٹی میں چلے جائے اور پورا مینڈیٹ کسی اور کو دے دیں. تو مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. کچھ پولنگ اسٹیشنوں پہ ایسا ضرور ہوا ہے کہ وہاں ایک آدھا وقوع واقعات ایسے آ گئے کہ وہ ناخوشگوار قسم کے تھے، لیکن بائی اینڈ لارج پولنگ ڈے بہت اچھا رہا ہے. پولنگ ڈے کے آنے کے بعد جو الیکشن رزلٹ کا آنا شروع ہوگا وہ تاخیر کے شکار ہوئے. اس سے لوگوں میں شکوک و شبہات بڑھے اور بجا بڑھے. اس پہ ہمارے ایک جگہ پہ بڑا احتجاج ہوا ہے. میری ریکویسٹ ہوگی کہ احتجاج جہاں بھی ہو وہ پرامن ہو اور تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے، لیکن عوام کا بھی ایک رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کرے. میں سب سے پہلے تو پاکستان الیکشن کمیشن سے مطالبہ کروں گا کہ وہ جلد سے جلد الیکشن دے دے اور وہ الیکشن دے دے جو فارم 45 بنتا ہے اس کے نتیجے میں جو رزلٹ آیا ہو اس کو آپ ڈکلیئر کر دے ایز اے رزلٹ آف دی ریٹرن کینڈیڈیٹ. اس کے علاوہ کوئی اور قابل قبول نہیں ہوگا. لیکن عوام کو چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں جن کو رزلٹ ابھی تک نہیں ملا وہ عدالتوں میں جائیں، اپنے کیس وہاں فائٹ کریں، اپنے سارے فارم 45 عدالت کے سامنے رکھے، اور جو ادروائز آپ کو شک ہو کہ یہ کینڈیڈیٹ کا نتیجہ آ سکتا ہے ان کے خلاف آپ سٹے لے لیں تاکہ ان کا نتیجہ جو ہے اس فارم 45 کے برعکس نہ آئے.